الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آج قربانی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ قربانی احناف کے مفتبی قول کے مطابق واجب ہے۔ امام شافعی اور بعض دوسرے ائمہ کے ہاں قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو وسعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام قربانی میں سب سے زیادہ ثواب والا کام قربانی ہی کو قرار دیا۔ ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل احب الی اللہ من احراق الدم، کہ یوم نحر کو ابن آدم جو بھی اعمال انجام دیتا ہے ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل احراق دم ہے، خون کا بہانا ہے، قربانی کا کرنا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جو قربانی کا جانور ہے وہ اپنے کھروں سمیت، اپنی کھالوں سمیت، اپنی سینگوں سمیت آئے گا۔ اور یہ بھی فرمایا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا خوش دلی سے اس کو انجام دیا کرو۔ تو یہ قربانی واجب اسی کے اوپر ہوتی ہے جس کے پاس وسعت ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس وسعت ہو۔ اور یہ وسعت سے کون سی وسعت مراد ہے؟ وسعت سے مراد یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ غنی ہو، مالدار ہو۔ اور شرعی اعتبار سے مالدار کون ہوتا ہے؟ اگرچہ کچھ فرق ہے، لیکن جو صاحب نصاب و زکوٰۃ والا، وہ بھی قربانی والا بھی صاحب نصاب مانا جاتا ہے۔ اور اس میں اور آسانی کے ساتھ آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے اوپر پورے سال مال رہے، آدمی کے پاس پورے سال مال رہے۔ اس زمانے میں بھی مال اگر رہتا ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، جبکہ زکوٰۃ میں تبھی اس کا وجوب ہوتا ہے، تبھی وہ فرض ہوتی ہے جبکہ مال کے اوپر سال گزر چکا ہو۔ تو مقدار وہی ہے جو زکوٰۃ والی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس 87 گرام سونا ہے تب بھی وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس دونوں میں سے کسی کی بھی مقدار میں روپیہ ہے، نقد روپیہ ہے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس دونوں میں سے کسی کے بھی برابر تجارتی مال ہے تو وہ بھی شرعی اعتبار سے صاحب نصاب ہے، غنی ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اور پھر اس میں نمو بھی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں تو نمو کی شرط ہوتی ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں وہ جب تک تجارت وغیرہ کے لیے نہ ہوں اس وقت تک قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے، دوسرا ایک مکان ہے جس کو کرایہ پہ اٹھائے ہوئے ہے، یا وہ ایسے ہی خالی پڑا ہوا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر دوسرا مکان اتنی مالیت رکھتا ہے جو 612 گرام چاندی کے بقدر پہنچ رہی ہے تو اسی صورت میں قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ تو اس میں اور آسانی کے ساتھ آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اور چونکہ ان ایام میں قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا عمل قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا عمل کرنے کو نہ سوچا جائے، قربانی ہی کی جائے۔ اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہے تو قربانی ہی کے ذریعے سے اس وجوب سے نکل سکے گا، کسی اور ذریعے سے نہیں۔ اب آج کل لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کچھ پریشانیاں ضرور ہیں، اگرچہ حکومت نے جو ایڈوائزری جاری کی ہے اس میں اس کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی علاقے میں کچھ پریشانی ہو، کچھ دقت ہو،
اس کے باوجود آدمی کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قربانی ہی ادا کرے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے پوری کوشش کرنے کے باوجود کسی بندش کی وجہ سے یا جانور نہ ملنے کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب یہ ایام گزر جائیں تو اس کے بعد وہ یا تو پورا بکرا ہی صدقہ کر دے یا ایک بکرے کی قیمت صدقہ کر دے۔ اس کے ذریعے سے یہ جو وجوب ہے اس سے انشاءاللہ ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا اس کے واجب ہونے کا مسئلہ۔ بقیہ جہاں تک اس کے جانوروں کا تعلق ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس میں صرف 3 جانور ہیں جو اس میں مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک تو بکری، یہ بکری یا اس کی جو جنس ہے دوسری بھیڑ وغیرہ، یہ 1 سال کی ہو گئی ہو، دوسرا سال شروع ہو گیا ہو، اور یہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ دوسرا جانور اس میں گائے ہے، بھینس ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ وہ 2 سال کی ہو گئی ہو، تیسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ اب یہاں ہمارے ہندوستان کے اکثر علاقوں میں گائے کی قربانی پر پابندی ہے، اور باقاعدہ ایڈوائزری میں بھی صراحت سے موجود ہے، یو پی والی ایڈوائزری میں صراحت سے موجود ہے کہ جو گائے کی جنس کے جانور ہیں ان کی قربانی نہ کی جائے، اس کو روک لگانے کی بات کہی گئی ہے۔ تو اس سے بہت اچھی طرح طے کر لیں کہ اس سے بچنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے تاکہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو پائے۔ اور تیسرا جانور اس میں اونٹ ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ وہ 5 سال کا ہو گیا ہو اور اس کا 6واں سال شروع ہو گیا ہو۔ یہ جو دونوں جانور ہیں گائے اور اونٹ، یہ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں، 7 آدمی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس سے متعلق چند مسئلے ہیں۔ بقیہ جانور کس طریقے کا ہونا چاہیے اور اس میں کوئی عیب تو نہ ہونا چاہیے، تو اصل یہ ہے کہ ہر طرح کی عیب سے خالی ہو۔ بقیہ کچھ اور مسائل ہیں جو جانوروں میں خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم جاری کریں گے کلپ، اس میں اس کو ہم بیان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔